السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کہاں لے آئے آپ آج؟ بتائیں ذرا۔ آپ بتائیں گے آج ذرا ایک نظارہ دکھاتے ہیں پہلے۔ ماشاء اللہ کیا ہی زبردست ویو ہے، دیکھیں۔ راشد منظور چینل کے ناظرین کرام، جی راؤ صاحب آپ کہاں لے کر آئے ہیں چینل کے ناظرین پہاڑوں کو؟ میں وادی ہے مدینۃ الحق کے نام سے۔ ماشاء اللہ بڑے دلکش نظارے ہیں یہاں کے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ سب چادر اوڑھے ہوئے پہاڑ اور پہاڑوں کے اندر کھائی ہیں، آتی جاتی گاڑیاں۔ یہ دیکھیں کیا ہی خوبصورت پھول بھی دیکھیں راؤ صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا میری اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، اور کیا ہی سہانا موسم۔ یہ سلطنت راؤ صاحب جو محافظہ ظفار کے ولایت طاقہ کے پہاڑوں کے سلسلے میں واقع یہ وادی، یہ چھوٹا سا قصبہ گاؤں آپ کہہ لیں مدینۃ الحق، اور خریف کے سیزن میں ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ جی راؤ صاحب کیا فرمائیں گے کہ یہاں سے 400-500 کلومیٹر چلے جائیں آپ، یمن کی طرف نہ جائیں بلکہ آگے تمرید کی طرف اور مسقط کی طرف سفر کریں تو وہاں کافی جو ہے وہ گرم موسم ہے اس کے بارے میں، اور یہاں کا موسم الحمدللہ دیکھیں حسین و جمیل ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے چینل کے ناظرین کو پھر موسم کا وزٹ کرواؤں، کیا فرمائیں؟ بالکل درست فرمایا قاری صاحب آپ نے، اور اسی وجہ سے لوگ دور سے یہاں گھومنے کے لیے، یہاں لطف اٹھانے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ جی محترم راؤ صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھو پہاڑوں کے اوپر سے روڈ کا نیچے کا منظر ہے۔ ہاں ماشاء اور اللہ۔ مدینۃ الحق آگے جا کے شروع ہو جاتا ہے، تو آپ تھوڑا سا گاڑی میں بٹھا لیں اور ایک راؤنڈ لگوائیں یہاں کا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا آرڈر انشاءاللہ لوہے کا گارڈر، اور ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ، خود بھی وزٹ کرتے ہیں حق کو گاڑی کے ذریعے، اور اپنے راشد منظور چینل کے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں۔ بالکل چلو جی راؤ صاحب، جی قاری صاحب۔ چلیں پھر۔ ہاں یہ مین روڈ سے ہم ایک راؤنڈ لگاتے ہیں، مدینۃ الحق کو دیکھتے ہیں، پھر گاڑی سے اتر کے بھی جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہاڑوں کی طرف سے آتی ہوئی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ ہاں ایسے ہی راستہ بھی پہاڑوں میں سے ایک راستے سے آ رہی ہیں، دوسرے راستے پہ جا رہی ہیں، اور خوشگوار ماحول کو یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا روڈ پہ ہمیں کے ذریعے مدینۃ الحق کو دکھائیں۔ یہ روڈ دیکھیں، یہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جیلوب، یور، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ گاؤں ہیں، تو یہاں سے راستہ جا رہا ہے۔ مدینۃ الحق جو ہے یہاں پہ یہ پہاڑوں پہ جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ادھر سے جو ہے وہ کئی جو پہاڑی سلسلہ ہے ظفار کا، وہاں پہ جو گاؤں ہیں اور چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، وہاں پہ راستے جو ہیں جاتے ہیں، تو یہ پہاڑوں کا ایک بڑا جنکشن ہے۔ تو راؤ صاحب بہت سارے شہر کو یہ مختلف خلیجی ممالک سے اور ممالک سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، افراد آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو کمرشل مارکیٹس بھی مل جائیں گی، آپ کو سبزی کی دکانیں، کھانے پینے کے ہوٹل، ریسٹ ہاؤس، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ جو ہے وہ دستیاب ہیں۔ ابھی میں آگے لے کے جاتا ہوں اور وہاں سے پھر گھما کے پھر واپس لے کے آتا ہوں، تاکہ دونوں سائڈ سے آپ کو مکمل شہر کا جو ہے وہ وزٹ کروایا جا سکے۔ راؤ صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پہاڑی زندگی کے بارے میں؟ دیکھیں پہاڑی زندگی شہریوں کے لیے تو ایک جنت کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پر آ کر کے۔ کیا وجہ ہے راؤ صاحب انجوائے کرنے کی؟ اس کی وجہ بہت ساری ہیں، ایک تو یہ کہ ہم چند ایک جیسے اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ جی جیسے کہ ہم شہروں میں رہتے ہیں تو ہم اپنے ماحول سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، چینج چاہتے ہیں، تو پھر یہ چینج ہمیں ملتا ہے پہاڑوں کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں کیسا چینج ملتا ہے شہر کی نسبت؟ دیکھیں آب و ہوا خالص ہوتی ہے یہاں پر،
अच्छा, आबो हवा खालिश है। हाँ, फिर नज़ारे भी जो आँखों को देखें ये भले लगते हैं माशाल्लाह। और इससे इंसान को राहत महसूस होती है। और ये भी देखें राव साहब, आप इधर जो है वो हर जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये पहाड़ों का जो जंक्शन है मदीनातुल हक, वहाँ पे सब सहूलतें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से आगे भी एक गांव है, तो वहाँ पर भी जो है अभी खरीफ के मौसम के बाद पूरी खैमा बस्ती लगेगी। पूरी दुनिया भर से लोग आके वहाँ पे बैठेंगे, मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो ये मदीनातुल हक सिटी का व्यू है। देखिए उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, ये लोगों का बहुत ख्याल रखती है। तफरी मकामात हों, चाहे वो मजहबी मामलात हों या और तफरी के हुकूमत ने ये भी पॉइंट्स बनाए होते हैं, वो पॉइंट्स हों सफाई सुथराई के हवाले से। अच्छा। हाँ, लोगों की आसानी के लिए बहुत सारे काम करती है सफाई सुथराई के हवाले से भी। इसी वजह से यहाँ के लोग जो है ना पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। और अमन का लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत हाई है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। चले गाड़ी जो है वो हम कुछ पार्क करते हैं और फिर उतर के कुछ नज़ारे जो है हम देखते भी हैं और बज़रिया राशिद मंजूर चैनल आपको दिखाते भी हैं। जी राव साहिब, कहाँ पहुँच गए हम? जी कारी साहब, ये मदीनातुल हक का मरकज़ है, चौराहा है, इसमें हम देख रहे हैं शहर को। और इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ से मुख्तलिफ़ कस्बों की तरफ, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ जी। और ये मदीनातुल हक जैसे कि नाम से भी आप जानते हैं कि छोटा सा शहर कह लें, कस्बा कह लें, देहात के। अगर ये जंक्शन है, जैसे ट्रेन जहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, तो ये ऐसी जगह है। और मौसम बाकी मौसम के बारे में कारी साहब आप बताएं, आप भी देख रहे हैं मौसम कैसा चल रहा है। मौसम देखें कितना सुहाना है, शानदार है, अब्र रहमत भरा। आसमान का व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ, गोया कि हम बादलों में इस टाइम मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पे बादल ही अल्लाह के एक मकाम से दूसरे मकाम पर जा रहे हैं। और चारों तरफ जो है वो गर्मी का मौसम है, यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर के फासले पे। और यहाँ देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया ज़बरदस्त मौसम है। हम अल्लाह तबारक व तआला अपना शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमाए और नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। क्या फरमाते हैं, यहाँ की मस्जिद की विज़िट ना करें ना साहब? जी कारी साहब, इंशाअल्लाह अब यहाँ की मस्जिद की तरफ चलते हैं। जी मोहतरम राहो साहिब, अब हम जी ये एक आबादी है कि या क्या? ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ अंदर जाके जो है वो एक मस्जिद है, वहाँ का हम आपको विज़िट करवाते हैं। जी राव साहिब, बस ये बस्ती के अंदर दाखिल हो गए और सामने मस्जिद नज़र आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के करम से मस्जिद की हमें ज़ियारत हो रही है। क्या परिंदों की चहचहाट भी यहाँ पे आ रही है राव साहब। और ये देखें कितने खूबसूरत दरख्त और क्या ही खूबसूरत मनाजिर जो हैं ये पेश कर रहे हैं इस टाइम। और राव साहिब भी इन पुरफ़ज़ा मकामात पे चहलकदमी करते हुए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। और ये मौका अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अता फरमा रहा है। अल्लाह ताला जिस तरह दुनिया में नेमतों से नवाज रहा है, उसकी हुजूर दुआ है कि वह आखिरत की नेमतों से भी सरफराज फरमाए, आमीन। मस्जिद जो है वो पहुँच गए हैं। जी राव साहिब। जी कारी साहब, देखें इससे पहले हमने दिन के मनाजिर देखे थे जिसमें रात का गुमान हो रहा था, अब तो है ही रात के मनाजिर। और देखें ख़रीफ़ का मौसम है, धुंध भी है, बादल भी हैं और साथ साथ मगरिब की नमाज़ हमने अदा की है, रात का वक्त भी हो गया है। तो क्या मेरी अल्लाह के कुदरत के नज़र, क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही है।
انجوائے ہو رہا ہے اس وقت، اور بہت اچھا لگ رہا ہے، زبردست ماشاء جی راؤ صاحب، قاری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ چائے کے لیے لے کر آئے، چائے پلا رہے ہیں، اور چائے بھی بہت مزیدار ہے، اور جس موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تو اس کا مزہ اور دوبالا ہو. اور یہ یہاں کے جبل یعنی پہاڑوں کی جو گائے ہے اس کے فریش دودھ کی ہے، اور ہمارے یہاں پہ بنگلہ دیش سے بھائی ہیں، انہوں نے بڑی محبت سے جو ہے وہ بنا کے دی ہے، اور اس سہانے موسم میں الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اپنے مدینۃ الحق کے ولاگ کو راؤ صاحب پھر یہیں کلوز کرتے ہیں، اور راشد منظور چینل کے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے، اور اگلے کسی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جس میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو نئی جگہ بھی دکھائیں گے، اور قبلہ محترم راؤ صاحب کے فرمودات سے بھی مستفید ہوں گے. اللہ حافظ، السلام علیکم.